تو اسی لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نوکری کے لیے، غلامی کے لیے رکھ دیا، اور عجیب بات یہ تھی کہ میرے آقا فرماتے جاؤ جا کر ابوبکر صدیق کو بلاؤ۔ نسبت مصطفیٰ سے اس کو پتہ چلتا ابوبکر کون ہے اور اس کا گھر کدھر ہے اور کس گلی کے اندر ہے، اور گلی میں پھر کس گھر کے پاس اس کا گھر ہے، اس کا دروازہ کون سا ہے۔ تو یہ نسبت مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ آج ہم قادیانی اور مرزیوں کے لیے بڑے حیران ہوتے ہیں۔ اللہ کے بدبختوں، اللہ کی بارگاہ سے راندے ہوئے مردودوں، یہ تو ذرا سوچو کہ اس گدھے نے یہودی کو اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دیا، آج تم نے کلمہ کیسے بنا لیا ہے؟ ایک مرزئی مردود کو تو نے کس طرح نبی مان لیا ہے اور اس کا کلمہ پڑھتے اس کی نبوت کا اقرار کرتے ہو۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا جہان میں اس دور میں مرزائیوں جیسا کوئی کم عقل اور ایسا مرزا احمد قادیانی، یقین جانیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو شوگر کی بیماری تھی اور ایک لمحات کے اندر کتنی مرتبہ وہ بات روم وغیرہ میں جاتا تھا، اور وہ کم وقت انسان تھا۔ اس مردود نے ایک جیب میں گڑ رکھا ہوتا تھا، ایک جیب میں وٹوانی، اور حافظہ اس بدبخت کا اتنا کمزور تھا اس مردود کا، ایک مرتبہ اس کو یاد نہیں رہا وٹوانی اس جیب میں ہے کہ گڑ اس جیب میں ہے، تو بجائے گڑ کھانے کے اس نے اپنی جو وٹوانی سمجھتے ہوں گے جو نمازی حضرات ہیں، اپنے کپڑوں کو خراب ہونے سے یعنی بے نمازی ہونے سے بچانے کے لیے جب انسان چھوٹا پیشاب کرتا تو وہ استعمال کرتا۔ تو یہ کم وقت ہے، یہ مردود اس قدر مطلب کہ دنیا کے معاملات میں اس کے بارے میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی پگ جو ہے اسی کل میں اڑی ہوتی تھی جس کل میں اس کی سلوار ہوتی ہے، تو جلدی میں باہر آنے کے لیے اپنے مردود مریدوں کو ملنے کے لیے جب اس نے اس جگہ پہ ہاتھ ڈالا، بجائے پگ اٹھانے یعنی اس کی جو سر میں باندھنے کے لیے امامہ تھا اس کو اٹھانے کے، اس نے سلوار پکڑ لی اور سلوار کو اپنے سر میں باندھا، اور سلوار باندھ کر اپنے مردود مریدوں کے اندر آیا۔ تو ایک مرید نے توجہ دلائی، حضور آج آپ سلوار سر میں باندھ کے آئے ہیں، آپ نے پگڑی سر میں نہیں باندھی۔ جس بد نصیب کو سر میں پگڑی باندھنی نہ ہے اس کو یہ مرزائی مردود شیطان نبی مانتے ہیں۔ تو دنیا جہان کا بدترین انسان مرزا احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سے لے کر ابھی تک جتنے بد نصیب مردود و ملعون اس کو ماننے والے یہ لوگ ہیں، یہ بھی یاد رکھیے ان کے اندر خوب دولت کی فراوانی ہے۔ پہلے تو وہ سیدھے سادے بن کر غریب لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے چغل میں پھنسا کے ان غریب لوگوں کو مال و دولت دے کر، اور آج کل جو نیا ٹرینڈ چلا ہے، انہوں نے گاؤں میں اور ایسے علاقوں میں جہاں پہ لوگ زیادہ ان پڑھ رہتے ہیں وہاں پہ قرآن پاک اور کتابوں کی مفت تقسیم کا انہوں نے سلسلہ رکھا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بہرحال مرزائیوں، قادیانی، لاہوریوں، احمدیوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں، اپنے علماء کرام سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب تک آپ علماء کرام سے، صاحب علم لوگوں سے وابستہ رہیں گے تو ان مرزائی، قادیانی، لاہوریوں، احمدیوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ غلام رسول تبسم صاحب۔ اب محفل صاحب انشاءاللہ شروع ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو نعتیں ہوں گی، پھر بیان ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لنگر میلادیہ کا وسیع انتظام ہوگا کن کے لیے جو محفل میں آ جائے۔ اس مرتبہ فارمولہ ہم دوسرا استعمال کریں گے، جو آ گیا سو آ گیا۔ ختم شریف جو ہی شروع ہوگا اس کے بعد مسجد کا دروازہ بند کیا جائے گا۔
بعد میں ایرا گہرا نتھو کہرا مسجد کے اندر نہیں آئے گا، آنا تو ابھی آ جاؤ، آ کر محفل میں بیٹھو، نعتیں سنو، بیان سنو، اور اس کے بعد لنگر میلادیہ کھانا پھر آپ کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ کام کرتے رہو، بار طوائفوں کا ناچ گانا مجرے دیکھتے رہو، اور جب کھانے کا وقت آیا آپ کو لگی چکیاں ہو ختم شروع ہو گیا، دعا شروع ہو گئی ہے، جا کے کچھ نوالے کچھ پلیٹا، 4 پلیٹیں، یقین جانو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، 1 پلیٹ میں سے کھائی نہیں جاتی، 4 پلیٹیں تو کہیں جا رہے۔ اسی لیے آج وہ کہتے ہیں نا پلان نمبر 2 ایک پلان ہوتا ہے جس میں ہم لگا ہو، اب ہم دوسرا پلان شروع کریں گے، پھر دیکھنا انشاءاللہ کامیاب ہو گئے، اور اگلی دفعہ پھر یہ جلدی کیا ہے تو غلام رسول صاحب کیا بات ہے جی، نعرہ تکبیر، اللہ